السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعمل الصحابی بخلافه یوجب الطعن اذا كان الحدیث ظاہرا لا يحتمل الخفاء علیہم۔ یہاں سے مصنف اس طعن کو ذکر فرماتے ہیں جو غیر راوی کی جانب سے ہو، غیر راوی کی جانب سے، جیسے کہ کسی صحابی نے اس حدیث کے خلاف عمل کیا ہو، راوی نہیں ہے صحابی، لیکن اس حدیث کے خلاف عمل ہے کسی صحابی کا، تو صحابی کا حدیث کے خلاف عمل کرنا اس حدیث میں طعن کو واجب کرتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ حدیث ظاہر ہو، خفا اور پوشیدگی کا احتمال نہ رکھتی ہو، یعنی ایسا معاملہ اور ایسا حال ہو کہ سب پر ظاہر اور عیا ہو، پوشیدہ نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو۔ مثال سنو، جیسے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت ذکر کی، انہ قال البکر بالبکر جلد مئہ وتغریب عام، کہ اگر کوارا زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگانا ہے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا ہے، 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اور شہر بدر کرنے کو، یہاں تو شہر بدر کرنا، شہر سے باہر نکال دینا، دور بھیج دینا، شہر بدر کرنے کو حد زنا کا جز قرار دیا ہے، یعنی 100 کوڑے لگانا یہ بھی حد زنا ہے، اور اسی کا جز ہے اس کو شہر بدر کرنا۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، شہر بدر جو کیا جائے گا وہ صرف لڑکے کو، لڑکی کو نہیں۔ اگر زنا کیا لڑکی نے اور لڑکے نے، کوارے ہیں دونوں، تو کوڑے لگیں گے دونوں کو، لیکن شہر بدر کرنے کا جو حکم ہے صرف لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے نہیں۔ بس میں آئے گا نہیں، ورنہ تو معاملہ اور بگڑ جائے گا، ہماری بات۔ اس لیے امام شافعی نے اس کو حد کا جز قرار دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 100 کوڑے لگانا یہ تو حد ہے، لیکن شہر بدر کرنا یہ حد کا جز نہیں ہے، جز نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض سیاستاً ہے۔ اگر بادشاہ بہتر سمجھتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو ایک ہی جگہ پھر رہنے دیا تو پھر یہ زنا کریں گے، اس سیاست اور مصلحت کی بنیاد پر اگر ان کو دور کرنا چاہے، الگ الگ کرنا چاہے کہ یہ اس شہر میں رہے، لڑکا دوسرے شہر میں رہے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ دلیل ہماری کیا ہے؟ تو دلیل ہماری یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر، آپ نے ایک شخص کو شہر بدر کر دیا تھا، شہر بدر کیا، جب شہر بدر کیا، اس کو باہر کیا، تو وہ اس کے بعد مرتد ہو گیا تھا، مرتد، اور روم کے لوگوں سے مل گیا تھا، جا کے روم کے لوگوں سے مل گیا اور مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں اب کسی کو شہر بدر نہیں کروں گا، کیونکہ میرے شہر بدر کرنے کی بنیاد پر وہ مرتد ہو گیا، تو اب میں کسی کو شہر بدر نہیں کروں گا۔ اگر شہر سے باہر کرنا، بدر کرنا یہ زنا کی حد کا جز ہوتا تو حضرت عمر اس کے نہ کرنے پر قسم نہ کھاتے، نہ کرنے پر قسم نہ کھاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حد کا جز نہیں ہے۔ تو اب یہ والی جو حدیث ہے البکر بالبکر جلد مئہ، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے خلاف عمل ہے حضرت عمر صحابی کا،
حضرت عمر صحابی کا، تو صحابی کا عمل اگر حدیث کے خلاف ہو تو وہ حدیث طعن کو واجب کرتی ہے، اس پر عمل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں سیاستاً اگر مصلحتاً ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، واجب نہیں ہے کرنا، ٹھیک۔ وعمل الصحابی بخلافہ یوجب الطعن، اور صحابی کا عمل اس حدیث کے خلاف طعن کو واجب کرتا ہے۔ اذا کان الحدیث ظاہرا، جبکہ حدیث ظاہر ہو، خفا کا احتمال نہ رکھتی ہو ان پر یعنی صحابہ پر۔ منہا ہونا شروع فی الطعن من غیر راوی، یہاں سے شروع ہوتے ہیں اس طعن میں جو غیر راوی کی جانب سے ہو۔ ومثالہ ما روى عبادۃ بن الصامت، اور اس کی مثال وہ ہے جس کو روایت کیا حضرت عبادہ بن الصامت نے، انہ قال کہ انہوں نے فرمایا البکر بالبکر جلد میاہ وتغریب عام، تغریب عام سے مراد وہ 1 سال کے لیے شہر بدر کرنا۔ فیتمسک به الشافعی، تو اس سے استدلال کیا امام شافعی نے، ویجعل النفی الی عام جزءا من الحد، اور 1 سال شہر بدر کرنے کو انہوں نے حد کا جز قرار دیا ہے۔ ونحن نقول، ہم کہتے ہیں ان عمر نفى رجلا، کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو شہر بدر کیا، فارتد، تو وہ مرتد ہو گیا، ولحق بالروم، فحلف، تو آپ نے قسم کھائی تھی، اللہ ينفي احدا ابدا، کہ اب کسی کو شہر بدر نہیں کریں گے۔ فلو كان النفي حدا، تو اگر شہر بدر کرنا یہ حد ہوتا، لما حلف على ترکی، تو حضرت عمر جیسا صحابی امیر المؤمنین اس کے ترک پر قسم نہ کھاتے۔ فعلم، تو جان لیا گیا، ان النفی منہ کان سیاستا لا حدا، کہ اس کو شہر بدر کرنا یہ سیاست اور مصلحت کی بنیاد پر ہے، حد کے طور پر نہیں ہے۔ وہ حدیث الحدود کانا ظاہرا، فرماتے یہ کہا تھا نا ظاہر ہو، خفا کا احتمال نہ ہو، فرماتے حدیث حدود یہ ظاہر ہے۔ لا يحتمل الخفاء على الخلفاء الذين نصبوا لإقامة الحدود، یہ خفا کا احتمال نہیں رکھتی ہے ان خلفاء پر کہ جنہوں نے خود کو قائم کر دیا تھا حدود کے قائم کرنے کے لیے، خود کو متعین کر رکھا تھا اسی لیے تاکہ اسلامی حدود کو وہ قائم کر سکیں، تو ان پر یہ حدیث پوشیدہ رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَاحْتَرَزَ بِهِ أَمَّا كَانَ يَحْتَمِلُ الْخَفَاءَ عَلَيْهِمْ، اور اس سے اعتراض کیا اس صورت سے کہ جب کہ کوئی معاملہ ایسا ہو جو ان پر پوشیدگی کا احتمال لگتا ہے، یعنی اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو خفا اور پوشیدگی کا احتمال لگتی ہے اور اس کی وجہ سے صحابی کا عمل اس کے خلاف ہو، تو اب اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے خفا کی بنیاد پر ایسا ہوا ہو اور ان تک وہ حدیث ہی نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے۔ احتراز اس سے کہ جس میں خفا کا احتمال ہو علیہم ان پر، فإنه لا يجب جرحا فيه، تو یہ اس میں جرح کو طعن کو واجب نہیں کرے گا۔ کہ حدیث وجوب الوضو بالقہقہ فی الصلاۃ، جیسے کہ نماز میں قہقہ سے وضو کے واجب ہونے والی حدیث پڑھی ہوگی آپ نے کہ اگر کسی انسان نے نماز میں قہقہ لگایا تو قہقہ کی بنیاد پر اس کی نماز اور وضو دونوں باطل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی حدیث، اس کے راوی جو ہے حضرت زید بن خالد جوہنی ہے، کون ہے بیٹا؟ حضرت زید بن خالد جوہنی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ہیں، انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے، انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو دیکھو حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے، لیکن یہ طعن کو واجب نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جو خفا اور پوشیدگی کا احتمال لگتا ہے۔ کیونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی آئے اور گڑھے میں گر گئے اور صحابہ کرام ان کی وجہ سے ہنسنے لگے، پھر آپ نے فرمایا تمن ضحک منکم فلیعید الوضوء والصلاۃ، تو یہ واقعہ ایک نادر حادثہ ہے، ہو سکتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس واقعے کی خبر نہ ملی ہو، اس بنیاد پر اس حدیث پر انہوں نے عمل نہ کیا ہو، تو خفا کا اگر احتمال ہو اور صحابی کا اس میں عمل خلاف ہو تو طعن کو واجب نہیں کرے گا۔ رواہ زید بن خالد الجوہنی، اس کو روایت کیا زید بن خالد جوہنی نے، وہ ابو موسیٰ اشعری لم یعمل بھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس پر عمل نہیں کیا۔ وذالک لا یوجب کونہ جرحا، اور یہ اس کے جرح کو واجب نہیں کرتی اس پر، لانہ من الحوادث النادرہ، اس لیے کہ حوادث نادرہ سے، حوادث نادرہ یعنی ایک عام واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ ملی ہو اس کی۔ التی تحتمل الخفاء علی ابی موسیٰ الاشعری، جو خفا کا احتمال لگتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری پر۔ بات سمجھ گئے بیٹا؟ والطعن المبہم من ائمۃ الحدیث لا یجرح الراوی، طعن مبہم ہوتا ہے اور ایک طعن مفسر ہوتا ہے۔ طعن مبہم کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی حدیث ذکر کی جائے تو کوئی ائمہ حدیث میں سے یہ صرف یہ کہیں ھذا الحدیث مجروح، یہ حدیث مجروح ہے، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث غریب ہے، اب کس وجہ سے منکر ہے، کس وجہ سے غریب ہے، یہ بیان نہ کریں، تو یہ طعن مبہم۔ تو اگر ائمہ حدیث کی جانب سے
کسی حدیث کے بارے میں کسی راوی کے بارے میں طعن مبہم ہے تو طعن مبہم کی بنیاد پر حدیث میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ البتہ ہاں اگر کوئی ایسا طعن ہے جس کی وہ تفسیر بیان کر دیں اور متفق علیہ وہ خرابی شمار کی جاتی ہے، مختلف بھی نہیں ہے وہ، تو اب ایسی صورت میں اس میں طعن ہوگا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ والطعن المبہم من ائمۃ الحدیث، اور ائمہ حدیث کی جانب سے طعن مبہم لا یجرح الراوی، راوی کو مجروح نہیں کرے گا، یعنی اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرے گا۔ عندنا ہمارے نزدیک بین یقول هذا الحدیث مجروح، بین طور کہ وہ کہیں یہ حدیث مجروح ہے، او منکر او نحوما فیعمل بھی، تو اس پر عمل کیا جائے۔ الا اذا وقع مفسرا، مگر جب کہ وہ طعن تفسیر کے ساتھ واقع ہو، بما ہوا جرح متفق علیہ کل، ایسا کہ جو متفق علیہ جراح ہے، یعنی سب کے نزدیک وہ جراح شمار کیا جاتا ہے، وہ خرابی شمار کی جاتی ہے۔ لا مختلف فی بحیث یکون جرحا، یعنی اختلاف نہ ہو اس اعتبار سے کہ وہ بعض کے نزدیک جراح ہو دون بعض، اور بعض کے نزدیک نہ۔ ومع ذلك يكون الجرح، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی تفسیر کے ساتھ جراح ہو اور اس کے باوجود جراح صادر ہو ممن، ان لوگوں سے ہو اشتہر بالنصیحت، جو نصیحت میں معروف و مشہور ہو، دون تعصب، تعصب میں نہ ہو، یعنی کسی راوی کی جراح کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر جو خامیاں ان کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ محض نصیحت کے طور پر ہوں، اس سے تعصب اور عداوت کی بنیاد پر نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں سے صادر ہو جو مشہور و معروف ہیں نصیحت میں، نہ کہ تعصب میں۔ لأن المتعصبین قد اخلوا الدین، اس لیے کہ متعصبین لوگوں نے دین میں بہت خلل پیدا کیا ہے، کثیرا بہت خلل پیدا کیا۔ کتنا خلل؟ ویجعلون المکروہ حراما، کہ انہوں نے مکروہ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ متعصب لوگ تھے، تعصب کی بنیاد پر حکم تو مکروہ کا تھا لیکن اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ والمندوب فرضا، اور جو ندب کا حکم تھا، اباحت کا حکم تھا، مستحب فعل تھا، اس کو فرض قرار دے دیا۔ تو متعصبین لوگوں نے تو دین میں بہت خلل پیدا کیا ہے، اس لیے متعصبین لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ والمندوب فرضا، اور مندوب کو فرض قرار دے دیا۔ فلا يعتبر بجرح هؤلاء القاصرین، تو ان کوتاہ لوگوں کے جراح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حتی لا يقبل الطعن بالتدلیس، یہاں تک کہ طعن کو قبول نہیں کیا جائے گا تدلیس کی وجہ سے۔ تدلیس جانتے بیٹا، تدلیس، تدلیس کا لغوی معنی آتا ہے مشتری سے سامان کے عیب کو چھپا لینا۔ کسی سامان کی بیع کی، اس کو بیچا، اور خریدنے والے سے اس سامان میں جو خرابیاں اور برائیاں تھیں ان کو چھپا لیا۔ موبائل بیچا جو اس کے اندر کمی تھی، ڈسپلے کانپتی تھی، بیٹری بہت کم چلتی تھی، ہے نا، ہینگ کرتا تھا، وہ برائیاں بہت ساری چھپا دی، کہا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، فٹافٹ چلتا ہے، اچھائیاں بیان کر کے اس کو دے دیا۔ تو سامان سے، مبیع سے اس کے عیب کو چھپانا، یہ ہے تدلیس۔ کیا بیٹا؟ تدلیس۔ لیکن یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، اصطلاح محدثین میں تدلیس سے مراد سند میں اس کی تفصیل کو چھپا دینا۔ حدیث کی جو سند ہے نا، جو راویان کا ذکر ہوتا ہے، تو سند کی تفصیل کو چھپا دینا، تفصیل کو چھپا دینا۔ جیسے کہ کوئی انسان کہے حدثنا فلا عن فلا عن فلا عن فلا، اتنا کہیں عن فلا عن فلا عن فلا، یہ نہ کہیں حدثنا فلا قال اخبرنا فلا قال سمعت فلا قال اخبرنی فلا، پوری بات بیان نہ کریں، بس عن فلا عن فلا کر کے بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تدلیس ہے۔ کیا بیٹا؟ تدلیس ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے حدیث میں تدلیس کی ہے، یعنی اسناد کی تفصیل کو ذکر نہیں کیا، اس کو پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا ہے، تو اس کی بنیاد پر حدیث میں طعن نہیں ہوگا، حدیث قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ حتی لا يقبل الطعن بالتدلیس، یہاں تک کہ طعن کو قبول نہیں کیا جائے گا تدلیس کی وجہ سے۔ وهو فی اللغۃ کتمان عیب السلعۃ للمشتری، اور وہ لغت میں مشتری سے سامان کے عیب کو چھپا دینا ہے۔ وفی اصطلاح المحدثین، اور محدثین کی اصطلاح میں کتمان التفصیل فی الاسناد، اسناد میں تفصیل کو چھپا دینا۔ بین یقول، وہیں طور کہ وہ کہے حدثنا فلا عن فلا، آخر تک عن فلا عن فلا عن فلا ایسے کہتے رہیں۔ ولا یقول، اور نہ کہیں حدثنا فلا قال اخبرنا فلا، پڑھتے ہو نا حدیث میں، ہے نا، قال وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، اخبرنی سمعت، ہے نا، یہ پورا ذکر ہوتا ہے، یہ نہ کہیں۔ لأن غایتہ انہ یوہب شبہۃ الارسال، اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ ارسال کے شبہ کو شبہ کا وہم ہوگا، یعنی یہ ہوگا کہ اس نے ارسال کیا ہے۔ وہ حقیقت الارسال لیس بجرح، پیچھے پڑھ چکے ہو کہ ارسال جرح نہیں ہے،
اگر کوئی حدیث ارسال کے طور پر بیان کرے، پوری سند کوئی حذف کر دے تو حدیث قبول ہوتی ہے، تو اگر اس کی کچھ تفصیل کو حذف کر دے تو بدرجہ اولا قبول ہوگی۔ فشبہۃ اولا، تو اس کا شبہ جو ہے ارسال کا وہ بدرجہ اولا قبول ہوگا۔ والتلبیس، اور ایک ہے تلبیس، وہ تدلیس ہے، یہ تلبیس ہے۔ سمجھ لینا بیٹا، سب اصطلاح ہیں یہ حدیث کی۔ تلبیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی کا جو شیخ ہے جس سے اس نے حدیث کو ذکر کیا ہے، وہ اپنے راوی کا نام ذکر نہ کرے، اس کی کنیت ذکر کرے، اس کی کنیت ذکر کرے، نام ذکر نہ کرے، یا اس کی کوئی ایسی صفت ذکر کرے جس کے ساتھ وہ معروف و مشہور نہ ہو۔ ہوتا کبھی کبھی کچھ لوگ اپنے اوصاف سے اتنے معروف و مشہور ہو جاتے ہیں کہ نام سے کم پہچانے جاتے ہیں، صفت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن اس نے راوی نے ذکر کیا تو اس کی صفت مشہورہ سے نہیں، صفت غیر مشہورہ کے ساتھ ذکر کیا، جس صفت مشہورہ غیر مشہورہ کے ساتھ لوگوں کے درمیان وہ معروف و مشہور ہی نہیں ہے۔ تو اگر تلبیس، یہ ہے تلبیس، تو اس تلبیس کی بنیاد پر بھی اس میں تعان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدثنی ابو سعید، کیا حدثنی ابو سعید، اور ابو سعید یہ حسن بصری کی بھی کنیت ہے، امام حضرت حسن بصری اور امام کلبی کی بھی کنیت ہے، دونوں کی کنیت ہے۔ تو اب ان کی مراد کیا ہے نا، سفیان ثوری کی کون سے مراد لیے ہیں؟ اب دونوں کا ارسال ہو سکتا، دونوں میں معنی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو اب غیر معروف کنیت کے ساتھ ذکر کرنا یہ تلبیس ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ الرَّاوِي شَيْخَهُ بِالْكُنِّيَّةِ، اور تلبیس یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کا ذکر کرے کنیت سے، لا بالاسم، نہ کہ اسم سے، او یذکرہ بصفت غیر مشہورہ، یا اس کو صفت غیر مشہورہ سے ذکر کرے، حتی لا یعرف فیما بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان پہچانا نہ جائے، ولا یطعن علیہ، اور نہ لوگ اس پر طعن کرتے ہوں، کما یقول سفیان الثوری، جیسے کہ کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری حدثنی ابو سعید وهو کنیۃ للحسن البصری، اور یہ حضرت حسن بصری کی کنیت ہے، والکلبی، اور امام کلبی کی دونوں کی کنیت ہے۔ ارے بات سمجھ آگے نہیں؟ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هَا هُنَا قَوْلُهُ وَالْإِرْسَالِ طَبْعًا، اور بعض نسخوں میں یہاں پر مصنف کا قول والارسال واقع ہے، طبعا لفخر الاسلام، امام فخر الاسلام کی اتباع میں ہے نا، بعض نسخوں میں ہے، سب میں نہیں ہے، کیوں؟ حالانکہ ارسال کا ذکر تو پیچھے پورا آ چکا ہے، مرسل حدیث وغیرہ 4 قسم اس کی پڑھی تھی آپ نے، تو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام فخر الاسلام کی اتباع میں اس کو یہاں بھی ذکر کر دیا ہے۔ وَهُوَ لَيْسَ بِطَعْنٍ أَيْضًا، اور یہ بھی تعان نہیں ہے، ارسال تعان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ارسال میں صرف یہ ہوتا ہے کہ راوی کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ چکے آپ علی ما قدمنا، جیسے کہ ما قبل میں بیان کر چکے ہیں۔ ارے بات سمجھ گئے بیٹا؟ سمجھ رہے ہو؟ ورقز دابہ، اوپر ہے نا، تان کو قبول نہیں کیا، یا کہ تدلیس کی بنیاد پر، تلبیس کی بنیاد پر۔ ایسے ہی اگر وہ جانوروں کو دوڑاتے ہیں، یعنی کوئی راوی ایسے ہیں جنہوں نے حدیث ذکر کی اور ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ وہ جانوروں کو دوڑاتے ہیں، تو جانوروں کو دوڑانے کی بنیاد پر حدیث میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، اس لیے کہ جانوروں کو، گھوڑوں وغیرہ کو دوڑانا اور ان کو سکھانا امر جہاد کے لیے، یہ تو امر مشروع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورقز الدابہ کما یطعن بعض الاقران، جیسے کہ بعض ہم عمر لوگوں نے طعن کیا ہے علی محمد بن الحسن، حضرت محمد بن حسن پر، اس کے ذریعے کہ وہ گھوڑے دوڑاتے تھے۔ وہ امر مشروع من اصحاب الجہاد، اور یہ اصحاب جہاد سے امر مشروع ہے، لیکن اگر بیٹا گھوڑے دوڑانا وہ بازی لگا کر ہے، شرط وغیرہ کے طور پر ہے، تو وہ جائز سی بات ہے، وہ فی الحرام ہوگا۔ لا یصلح جرحا، یہ جرح کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ والمزاح، اور مذاق کرنا، کیا مذاق، اگر کوئی راوی ایسا ہے جو مذاق کرتے ہیں، اب کوئی کہہ رہے ان کی بات کہ مانی جائے گی تو ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں لوگوں سے، تو ان کی بات نہیں مانے گی، فرماتے نہیں، ایسی کوئی حرج نہیں ہے، مذاق کرنا اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، لیکن مذاق ایسی ہو جو ایک حد میں ہو اور حقیقت ہو، کسی کے دل آزاری کے طور پر نہ ہو، کسی کے ٹھٹا کرنے کے طور پر نہ ہو۔ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ جَرْحًا، اور یہ بھی جرح کی صلاحیت نہیں رکھتا، لِأَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُمَازِحُ كَثِيرًا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مذاق کیا کرتے تھے، بہت مذاق کرتے تھے، ہے نا، کیا لیکن لا يقول الا حقا، لیکن کبھی بھی نہیں فرماتے لیکن حق۔ اب کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اس پر جھوٹی بات ہے کہنا، اس پر ہنسنا، ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی جائز اور حق بات ہے کہ جس میں مذاق کا بھی شبہ نکلتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر ہلکی پھلکی آپس میں مذاق ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی، ہے نا، اور انہوں نے جنت وغیرہ کا ذکر سنا تو کہا یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں گی،
تو حضور نے بطور مزاح یہ فرما دیا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو بیٹا اس میں کوئی جھوٹ تو ہے نہیں، حقیقت یہی ہے بوڑھی جنت میں جائے گی نہیں جنت۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نہیں جاؤ گی، بلکہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی اس وقت میں جب لوگ جنت میں جائیں گے اس وقت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب بوڑھی نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ رونے لگی، اپنے گھر جا کر رونے لگی۔ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ آپ نے بڑھیا سے یہ کہہ دیا ہے، وہ تو روتے روتے اپنے حال برا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس عورت کو یہ خبر دے دو۔ یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ ابکارا، ابکار باکرہ کی جمع کہ ہم نے ان عورتوں کو باکرہ بنایا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گی تو باکرہ ہونے کی حالت میں اور نوجوانی کی عمر میں داخل ہوں۔ ولیکن لا یقول الا حقا، لیکن آپ نہیں فرماتے تھے مگر حق بات۔ کما قال لعجوزہ، جیسے کہ آپ نے ایک بوڑھی سے کہا تھا ان العجائز لا تدخل الجنہ، کہ بوڑھیا اور بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فلما ولت، تو جب وہ گھر کو پھر گئی تب کی تو بہت رونے لگی۔ قالا، تو فرمایا آپ نے اخبروها، اس عورت کو خبر دے دو اللہ کی ارشاد کی انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے اس کو اچھا اٹھان اٹھایا۔ اچھا اٹھان اٹھانے سے مراد یہ ہے بیٹا کہ ہم نے ان کو اچھے اٹھے ہوئے پستان والی بنایا، کیونکہ اٹھے ہوئے پستان ہونا یہ بھی عورت میں خوبصورتی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو باکرہ بنایا، عروبا، ہم عمر بنایا۔ جب عروب کا معنی ہم عمر، وحداثۃ السن، اور کم عمر ہونا۔ کم عمر ہے اگر کوئی انسان بچہ ہے، نابالغی کے زمانے میں ہے، اگر وہ کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ کم عمری کی بنیاد پر وہ کہہ رہی ہے بچہ اسے کیا یاد ہوگا، لیکن بیٹا اگر وہ بچہ ہے اور سمجھدار ہے اور بچپن کی حالت میں اس نے کسی حدیث کو سنا ہے اور بعد بلوغ وہ اس حدیث کو ذکر کرتا ہے تو قبول کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو اس وقت میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ہے نا، آپ بہت چھوٹے تھے ان کے مقابلے میں، اور حضرت امام اعظم چونکہ بچپن سے ہی باعث تھے، بازوق تھے، جب ان کے سامنے کوئی حدیث وغیرہ بیان کرتے تھے نا سفیان ثوری کی بارگاہ میں، تو حضرت سفیان ثوری کہتے تھے یہ بچہ جو نو عمر ہے، کم عمر ہے، کیا بیان کرتا ہے میرے سامنے، یہ نہیں کہ یہ تو بچہ ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے، ایسی مسائل کی باتیں بیان کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم کی عمر اس وقت میں بہت کم تھی، لیکن بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بچپن کے زمانے میں بالغ ہونے سے پہلے کوئی حدیث کو سنا اور بالغ ہونے کے بعد وہ راوی ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کما یقول، جیسے کہ کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری امام اعظم سے ما یقول هذا الشاب علی حدیث السن عندی، کیا کہتا ہے یہ نوجوان میرے سامنے جو نو عمر ہے، نو عمر ہے، حدیث السن نو عمر ہے۔ وذالک لان کثیر من الصحابہ، اور یہ اس لیے ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام کانوا یرغون فی حداثۃ سنہم، حدیث کو روایت کرتے تھے اپنی نو عمری کے زمانے میں، بشرط الاتقان عند التحمل، لیکن تحمل کے وقت اتقان کی شرط کے ساتھ، اتقان یعنی وہ اس وقت میں مضبوط ہوں، حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تحمل کے وقت، تحمل یعنی جب اس کو انہوں نے سنا ہے، اس کو محفوظ کیا ہے۔ والعدالت، اور عدالت کی شرط ہے ادا کے وقت میں، یعنی جب ادا کر رہے ہیں تو عدالت ضروری ہے، اور جب اس وقت میں اس کو سنا ہے تو اس وقت میں اتقان اور محفوظ کر لینا یہ لازم و ضروری ہے۔ وعدم الاعتیاد بالروایہ، اور روایت کرنے کی عادت نہ ہو، اگر کوئی ساوی ایسے ہیں، کوئی راوی ایسے ہیں جنہوں نے ایک دو حدیث ذکر کی ہیں لیکن ان کی عادت نہیں ہے حدیث ذکر کرنے کی، جیسے حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس ہیں، یہ حضرات تو ایسے ہیں جن کی عادت ہے حدیث ذکر کرنا، لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جن سے بہت کم حدیث مروی ہیں اور انہوں نے عادت کے طور پر حدیث کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، جیسے حضرت ابو بکر، بہت کم حدیث ملیں گی جس کے راوی حضرت ابو بکر رہے ہوں بیٹا۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ حضرت ابو بکر نے تو کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی ہے زیادہ تر، اس لیے ان کی حدیث مقبول نہیں ہوگی، بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، تو ان کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ عادتاً انہوں نے احادیث کو ذکر نہیں کیا ہے۔ وعدم الاعتیاد بالروایت، اور روایت کرنے میں عدم احتیاط یعنی روایت کا نہ کرنا۔ فإن ابا بکر لم يكن معتادا بالروایہ، تو حضرت ابو بکر روایت کرنے میں عادی نہیں تھے، مع ان احدا لم يعادل في الضبط والاتقان، باوجود اس کے کوئی انسان بھی ضبط و اتقان میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ عدالت میں، نہ ضبط، نہ محفوظ کرنے میں۔ واستکثار مسائل الفقہ، اور کثرت سے مسائل فقہیہ کا بیان کرنا، ہے نا، کوئی مجتہد ہے، اب وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کثرت سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور وہ کسی حدیث کو بیان کریں، اور کوئی انسان یہ کہے یار یہ تو فقیہ آدمی ہے، مسائل میں لگے رہتے ہیں، انہیں حدیث کا کیا علم؟ ایسا نہیں ہے بیٹا، اس کا حدیث کا علم ہونے کا، مسائل کا کثرت سے اجتہاد کرنے اور ثابت کرنے کا مطلب یہ کہ حدیث کے علم کو جانتا ہے وہ انسان۔
کما طعن بذلک بعض المحدثین علی اصحابنا، جیسے کہ اس کے ذریعے بعض محدثین نے طعن کیا ہمارے اصحاب پر، فإن ذلك دلیل قوت ذہن، اس لیے کہ یہ یعنی مسائل کا اجتہاد کرنا، اس کو ثابت کرنا، یہ تو قوت ذہن کی دلیل ہے، وجودتہ، اور اس کے عمدہ ہونے کی دلیل ہے۔ وقد کان ابو حنیفہ یحفظ 20,000 حدیث، بتایا تھا میں نے کہ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 موضوع حدیثیں یاد تھیں، 20,000 موضوع حدیثیں۔ فما ظنک بالصحیح، تو تمہارا گمان کیا حدیث صحیحہ کے بارے میں؟ تو جو مجتہد، جو امام 20,000 موضوع حدیثیں یاد کر لے تو کیا صحیح حدیث اس کو یاد نہیں ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ تو بے شمار ان کو یاد نہیں ہوں گی۔